چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہ عبارت کی تطبیق ہے، انشاءاللہ یہ کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کیا مفہوم نکلتا ہے۔ اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، شرط متعدد ہے یعنی ایک سے زیادہ ہے اور جزا جو ہے وہ ایک ہے، یہ عنوان بحث ہے۔ ومن لواحق مبحث مفہوم شرط، مفہوم شرط کی جو بحث ہے اس کے ملحقہ بحثوں میں سے کیا ہے جی، مسئلۃ، ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ اذا وردت جملتان شرطیتان او اکثر، ایک جملے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کیا ہوں، دو جملہ شرطیہ ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، یعنی دو روایتیں ہوں یا دو روایات سے زیادہ ہوں۔ وقد تعدد الشرط فیہما، اور یہ جو دو جملے آپ کے پاس آ رہے ہیں ان میں شرط کیا ہے، الگ الگ ہو، ٹھیک ہے، ہر جملے میں شرط کیا ہو، الگ ہو، ایک نہ ہو۔ لیکن وکان الجزاء واحدا، دو جملے ہیں جزا ایک ہے لیکن شرط ہر ایک میں کیا ہے جی، الگ الگ ہے۔ تو سب سے پہلے مصنف کہتے ہیں کہ وہذا یقع علی نحوین، خود یہ جو اس طرح کے جملے ہمارے پاس جو وارد ہوتے ہیں کہ جس میں شرط الگ الگ ہوتی ہے اور جزا ایک رہتی ہے، اس کی کیا دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ ان یکون الجزاء غیر قابل للتکرار، کہ جزا ایسی ہوتی ہے کہ جو تکرار کے قابل نہیں ہوتی، اس کو آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ بھئی کیوں تکرار کے قابل نہیں ہے، آپ دو دفعہ وہ کام کر لیں۔ تو وہ کہتے ہیں جیسے جانور کا حلال ہونا، وہ ایک ہی دفعہ حلال ہوگا، کوئی ڈبل حلال والی بات تو ہے نہیں ہمارے پاس، ایک عقلی سی بات ہے۔ یا اسی طریقے سے فرض کریں قتل کیا ہے، جیسے کہا کہ بھی کوئی اگر کسی کو قتل کرے تو تم بھی اس سے قتل کر دو، ٹھیک ہے، اور اگر کیا ہے اس نے فرض کریں کہ زنا کیا ہو شادی شدہ سے، ٹھیک ہے، اور ثابت ہو تو بھی اسے قتل کر دو۔ اب آپ کہیں دو دفعہ اسے قتل کریں گے، کیونکہ دو دفعہ قتل ہو ہی نہیں سکتے، ایک ہی دفعہ قتل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ جزا قابل تکرار نہیں ہے، عقلاً یعنی عقلی طور پہ وہ کیا قابل تکرار نہیں ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جزا قابل تکرار ہوتی ہے، عقلی طور پہ قابل تکرار ہوتی ہے کہ آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن شرعی طور پہ کیا قابل تکرار نہیں ہوتی۔ جیسے نماز ظہر کو ڈبل پڑھ لینا، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں یہ میرے لیے مشکل تو نہیں ہے، میں تو ڈبل پڑھ لوں گا، ٹرپل پڑھ لوں گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھئی شرعی طور پہ ڈبل نماز ظہر نہیں رکھی گئی، نماز ظہر ایک ہی ہے، عصر جو ہے وہ ایک ہی ہے، ڈبل کیا ہے پیکج شریعت کی طرف سے نہیں ہے، جو واجب کی گئی ہے وہ ایک ہی نماز ہے۔ لہٰذا اگر فرض کریں کہ نماز قصر پڑھنے کی جو ہے وہ دو سبب آپ کو مختلف روایات میں نظر آتے ہیں کہ اگر یہ والا سبب ہو تو نماز قصر پڑھنی ہے، یہ والا سبب ہو تو نماز قصر پڑھنی ہے، تو یہاں پہ آپ کہیں گے کہ قصر دو دفعہ پڑھ لو بھائی، تو آپ کہیں گے نماز قصر تو ایک ہی دفعہ پڑھی جاتی ہے، ظہر کو اگر میں نے قصر پڑھنا ہے تو ایک ہی دفعہ پڑھوں گا، دو دفعہ تو نہیں پڑھوں گا۔ تو لہٰذا یہ جو قصر پڑھنے کے مختلف اسباب آئے ہیں، مختلف شرائط آئی ہیں، یہاں پر جزا جو ہے وہ ایک ہے، اور یہ جزا قابل تکرار نہیں ہے شرعاً، یعنی شرعی طور پہ قابل تکرار نہیں ہے، کیونکہ روایات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نماز جو ہے وہ ایک ہی واجب ہے ظہر کی، پورے 24 گھنٹے میں دو کیا نمازیں واجب نہیں ہیں۔ یعنی دوسری ظہر پڑھنا حرام ہے؟ ہاں، دوسری ظہر پڑھنا اس نیت سے کہ شریعت نے واجب کیا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو یہ شک ہے کہ ہو سکتا ہے پہلی میں شرائط پوری نہیں ہے، کچھ کمی رہ گئی، تو احتیاطاً دوبارہ پڑھ سکتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ احتیاطاً پڑھنا اور چیز ہوتی ہے، ڈبل کرنا کہ شریعت نے میرے اوپر دو نمازیں واجب کی ہیں، ایک نماز اس لیے واجب ہوئی کیونکہ جی وہ اذان نہیں سنائی دے رہی تھی، ٹھیک ہے، ایک نماز اس وجہ سے واجب ہوئی کیونکہ جی وہ دیواریں چھپ گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح دو نمازیں تو نہیں ہو سکتی، ایک ہی نماز ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پہ جو مصنف نے مثال دی ہے وہ دی ہے کہ جہاں پہ جزا جو ہے وہ قابل تکرار نہیں ہوتی شرعی طور پہ۔ مثال کیا دی ہے کہ نحو التقصیر فی سفر، کہ سفر میں جو قصر ہوتی ہے، فی ما واردہ، اس صورت میں کہ یہ جو روایات وارد ہوئی ہیں، اگرچہ وارد کی تعبیر سے لگتا یہی ہے کہ یہ روایات کی مثال دینا چاہتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی مشکل ہے کہ اس طرح کی روایات جو ہیں وہ کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ مثلا یہ پہلی روایت ہے کہ اذا خافی الاذان فقصر، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ جو دوسری ہے کہ اذا خافیت الجدران فقصر، دیواریں چھپ جائیں، یہ نہیں ہے روایت، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ منہاج میں کیا مسئلہ پڑھتے ہیں کہ حد ترخص کی کیا تعریف ہے، کہاں پہ قصر ہوتی ہے، کہ جب انسان جو ہے وہ چھپ جائے، یعنی انسان نظر اسے آنا کیا ہے ختم ہو جائیں، دیواروں کی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ شہر کے آخر سے مزید آگے نکلے، بھی کتنا آگے نکلیں تو قصر پڑھنی ہے۔ حد ترخص کی کیا تعریف ہو گئی، تو وہ حد ترخص کیا تعریف کرتے ہیں کہ انسان اتنا آگے نکل جائے کہ آپ جب وہ پیچھے دیکھے تو پچھلا بندہ اسے نظر ہی نہ آئے، تو بندے کا چھپنے کی کیا بات ہے، دیوار کے چھپنے کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں بھی چھپنے، بندوں کے چھپنے کی بات ہے، یا بیوت کے چھپنے کی بات ہے، گھر والے
گھر والے جو ہے وہ چھپ جائیں. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ اس طرح کی کیا روایات نہیں ہیں. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے, آپ اسے فرضی مثال کے طور پہ لیں کہ فرضی مثال کے طور پہ یوں لیں سمجھانے کی خاطر کہ اذا خفی الاذان فقصر, ایک روایت یہ آ گئی, ایک جملہ شرطیہ یہ آ گیا, اور دوسرا کیا آ گیا کہ اذا خفیت الجدران فقصر. اب یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ بھئی جو نماز قصر ہے وہ دونوں میں ایک ہے, جزا ایک ہے, لیکن نماز قصر کا تکرار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ آج کی جو ہے وہ ہماری کیا بحث ہے. دوسری پھر بعد میں بحث کریں گے وہ کیا ہوتی ہے کہ ان یکون الجزاء قابلا للتکرار, کہ جزا کیا ہوتی ہے شرعی طور پہ بھی کیا قابل تکرار ہے, اور شریعت نے منع نہیں کیا کہ یہ دو نہیں ہو سکتے. عقلی طور پہ تو ہے ہی صحیح. جیسے کہ یہ مثال ہے کہ اذا اجنبت فاغتسل, کہ جب مجنب ہو جاؤ تو غسل کرو, اور دوسری مثال کیا ہے کہ اذا مسست میتا فاغتسل, کہ میت کو مس کرو تو کیا ہے غسل کرو. ٹھیک ہے, جمعہ کا بھی کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, جمعہ کیونکہ فعل انسان کا نہیں ہے نا, یہ صحیح ثانی کا جو اس میں موقف ہے کہ اگر دو فعل ہوں انجام دے اور دو فعلوں کی وجہ سے غسل آ رہا ہو تو الگ الگ غسل کرنے پڑیں گے, ایک میں نہیں ہو سکتا غسل. اچھا, بہرحال تو یہ جو دوسری ہے اس کی بعد میں کیا بحث کریں گے. اب یہ سارا فوکس کیا ہم پہلی پہ لے کر جاتے ہیں. جب شرط قابل تکرار نہیں ہے, شرط قابل, ہاں جزا قابل تکرار نہیں ہے, جزا ایک ہے اور شرط کیا ہے متعدد ہے. اما النحو الاول فیقع فیہ التعارض بین الدلیلین بناء علی مفہوم شرط. اگر مفہوم شرط کے اوپر بنا رکھیں گے تو دونوں دلیلوں میں کیا ہو جائے گا, تعارض ہو جائے گا. لیکن یہ تعارض کیسے ہوگا, ولیکن التعارض انما ہوا بین مفہوم کل منہما مع منطوق الاخر. ٹھیک ہے, اس بات کو کیا ہے وہ شرح اس کی بات خط مانگتے ہیں کہ ہر ایک کے مفہوم کا دوسرے کے منطوق سے کیا ہوتا ہے, تعارض ہوتا ہے. تو مفہوم جو ہم نے شروع میں سوالوں میں لکھایا تھا کہ جی جملہ شرطیہ کا معنی مفہومی کیا ہوتا ہے, کہ جس میں آپ انتفاع عند الانتفاع کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی جو پہلی روایت ہے یہاں پہ اذا خفیت الاذان, اذا خفی الاذان فقصر, اس کا مفہوم نکالیں. اذا لم يخف الاذان فلا ہاں, تقصر. اذا لم یخف الاذان فلا تقصر کا تعارض کس سے ہوگا, دوسری روایت اذا خفیت الجدران فقصر, اس کے معنی منطوقی سے ہوگا. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اذا لم یخف الاذان فلا تقصر, اور وہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر جو ہے وہ جدران مخفی ہو جائیں تو قصر کر دو. ٹھیک ہے, تو اس مفہوم کا ٹکراؤ دوسرے سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی ہم اس کو یوں کھولیں گے اس کے مفہوم مخالف کو, اذا لم يخف الاذان فلا تقصر سواء خفیت الجدران ام لم یخف, یہ سواء جب لائیں گے تو پھر کیا بات بنے گی, اطلاق سے, جو اطلاق کی جو بات ہے, مفہوم منطوق سے ٹکرائے. ہاں, ایک کے مفہوم کا اطلاق دوسرے کے منطوق اطلاق سے ٹکرا جائے گا. دوسرے کے منطوق کیسے لے کر آ جائیں گے کہ اذا خفیت الجدران فقصر سواء خفی الاذان ام لا. ٹھیک ہے, تو یہ دقیق تعبیر ہے. فلا بد من التصرف فیما, پس ضروری ہے کہ آپ ان دو روایات میں تصرف کریں. تصرف کیوں کریں, اسے کیا کہتے ہیں علاج, تاکہ یہ تعارض کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. اب کہتے ہیں کہ یہ جو تعارض ختم کرنے کا طریقہ ہے نا, بأحد وجہین, یہ دو وجوہات میں سے کیا ہے, ایک کے ذریعے سے ہوگا. ٹھیک ہے, فلا بد من التصرف فیما بأحد وجہین, دو میں سے کوئی ایک کہ آپ تصرف کر لیں تو تعارض ختم ہو جائے گا. پہلا کیا ہے کہ ان نقید, نقید کیا مطلب, یعنی اطلاق کو ختم کرنا. ان نقید کل من الشرطیتین, کہ دو جو شرطیہ ہمارے پاس ہیں ان میں سے ہر ایک کو ہم قید لگائیں گے. کہاں, میرے پاس شرطین نہیں لکھا ہوا ہے, جملہ شرطیتین ہوگا نا. نقید کل من الشرطین, یعنی ان دونوں جملہ شرطیہ کی جو شرطیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں. ہمارے پاس شرطیں, شرط کی جملہ شرطیہ کی قید ہوتی ہے نا اصل, شرطیتین آپ کے جملہ شرطیہ کی ہم قید لگائیں گے. ٹھیک ہے, بات ایک ہی ہے بہرحال, تو دقیق مجھے تو شرطیتین لگتے ہیں. شرطیتین, ٹھیک ہے, کہ دونوں جملوں شرطیتین کی قید لگائیں کس اعتبار سے, کہ من ناحیت ظہورہما فی الاستقلال بالسببیت. کہاں پہ قید لگائیں, کون سے ظہور کو قید لگائیں, کہ جو ہر شرط کا ظہور ہے یا ہر جملہ شرطیہ کا ظہور کس بات میں ہے. ہاں پہ شرط والی بات ٹھیک لگ رہی ہے آپ کی, شرطین والی ٹھیک ہے. من ناحیت ظہورہما, کہ ہر شرط کا جو ظہور ہے وہ کس میں تھا, فی الاستقلال بالسببیت, استقلال میں ظہور تھا. کہ یہ استقلال میں ظہور کہاں سے آیا تھا ہمارے پاس, اطلاق کی وجہ سے آیا تھا نا, کہ ہر ایک کا جو ظہور تھا وہ کس میں تھا, استقلال بالسببیت میں تھا.
تو آپ کیا کریں جی، یہ جو استقلال بالسببیت علی ظہور ہے نا، اس میں کیا لگا دیں؟ قید لگا دیں، کیونکہ استقلال بالسببیت کو آپ کہاں سے ثابت کرتے تھے؟ اطلاق سے۔ آپ کہتے تھے بھی واو کے ذریعے سے کسی اور شرط کو بیان نہیں کیا، تو لہٰذا ہر ایک شرط کیا ہے؟ مستقل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہتے تھے کہ عدم القید بالواو ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ واو کے ساتھ قید موجود نہیں ہے۔ یا آپ کیا کہتے تھے؟ اطلاق کے واوی ہے۔ تو جب عدم القید بالواو ہے تو اب آپ کیا کریں؟ عدم القید میں عدم کو ختم کریں، آپ کہیں کہ القید بالواو، ہر ایک شرط کے ساتھ کیا ہے؟ قید بالواو کیا موجود ہے۔ جب قید بالواو کی آپ بات کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہر شرط کا ظہور استقلال میں ہے، اس استقلال سے آپ کیا اٹھا رہے ہیں؟ اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ شرط کا جو ظہور ہے استقلالیت میں کیا وہ کشف ہوتا ہے اطلاق سے؟ اطلاق سے، اطلاق سے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ذالک الظہور ہاں بتا دیں الناشئ من الاطلاق من ناحیت ظہور ما فی الاستقلال بالسببیت ذالک الظہور الناشئ من الاطلاق، یہ وہ ظہور ہے کہ جو اطلاق سے کیا ہوا تھا؟ پیدا ہوا تھا۔ کما سبق، جیسا کہ پہلے بات گزر چکی ہے تیسرے نقطے میں۔ تیسرے نقطے میں جب انحصار کی بات کی تھی تو وہاں پہ دونوں چیزیں کیا مصنف نے بیان کی تھی؟ استقلالیت اور انحصار دونوں جو ہے وہ اطلاق سے ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الذی یقابلہ، یہ اطلاق کون سا ہے کہ جس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ التقیید بالعطف بالواو، اسی وجہ سے اس اطلاق کو کیا کہتے ہیں؟ اطلاق کے واوی کہتے ہیں، کہ جس میں واو والی تقیید کو آپ نہیں ذکر کرتے ہیں۔ فیکون، بس نتیجہ اس کا کیا نکلے گا آپ جب ایسا تصرف کریں گے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فیکون شرط فی الحقیقت هو المرکب من الشرطین، اب آپ نے ہر شرط کے ظہور میں تصرف کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر شرط حقیقت میں کیا بن جائے گی؟ دو شرطوں کا مرکب بن جائے گی، یعنی آپ کے پاس پہ دو شرطیں نہیں رہیں گی، ایک ہی شرط رہے گی، اور ایک شرط دو سے کیا مل کے بنے گی؟ یعنی ہو جائے اذا خفی الاذان و خفی الجدران فقط سر، اذا خفی الاذان والجدران فقط سر، یوں ہو جائے گا۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا، اور ان شرطوں میں سے ہر ایک کیا ہو جائے گا؟ یکون جزء السبب، کل منہما یکون جزء السبب، جزء السبب خبر ہو جائے گی یکونوں کی، کہ ان شرطوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ سبب کا کیا کہلائے گا؟ جز کہلائے گا، سبب مستقل نہیں کہلائے گا بلکہ سبب کا ایک جز کیا کہلائے گا، اور مل کے سبب تام بنے گا، مل کے سبب تام بنیں گے۔ والجملتان تکونان حینئذ، اور یہاں پہ جو دو جملے شرطیہ آپ کے تھے، دو جملے تھے نا، تو یہ اس صورت میں کیا ہو جائیں گے؟ کجملۃ واحدہ، یہ ایک ہی جملہ بن جائیں گے، تعارض آپ نے ختم کیا، دونوں کو ایک ملا دیا۔ اور ایک جملہ کیسے بنیں گے کہ مقدمھا، اب اس کا جو مقدم ہے نا وہ مرکب ہوگا من الشرطین، وہ دو شرطوں سے مرکب ہو کے آئے گا، یعنی اب دو جملوں میں سے ایک جملہ کیسے بنے گا؟ اذا خفی الاذان والجدران فقط سر، اب مقدم کے اندر کیا ہے؟ دونوں چیزیں آپ لے کر آ جائیں گے۔ یہ مقدم ہوا، یہ صفت ثانی ہے جملہ کے لیے، کجملۃ واحدۃ ہاں مقدم ہے، کہ جس کا جو مقدم ہے۔ اچھا، بأن یکون مؤداہما ہاکذا، یعنی دو جملوں کا جو مؤدہ ہے، مؤدہ یعنی جو معنی ہے وہ یوں کہہ نکلے گا، کیسے نکلے گا؟ اذا خفی الاذان والجدران معا فقط سر، یہ معیت کیوں لے کر ہے؟ کیونکہ واو میت ہے نا یہاں پہ، تو وہ مزید کیا ہے؟ صراحت کرنے کے لیے، مان نہ بھی کہیں تو بات واضح ہے، لیکن مزید کیا ہے؟ اس کو فوکس کرنے کے لیے۔ اور وربما یکون، اور یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ یکون لہاتین الجملتین معا، یہ جو آپ نے دو جملوں کو ایک بنا دیا ہے نا، ایک بنانے کے بعد حینئذ مفہوم واحد، اب ان دو جملوں کو کیا ایک ہی مفہوم بنے گا، نیا مفہوم، ٹھیک ہے۔ اور جب ایک مفہوم بنے گا تو پھر ہم انحصاریت بھی مانیں گے، ان دونوں میں انحصاریت مانیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ مفہوم کیا بنے گا کہ ہوا انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطین معا، ٹھیک ہے۔ مفہوم کیا بنے گا کہ جزا منتفی ہو جائے گی جب یہ دونوں شرطیں ایک ساتھ منتفی ہوں گی، یا ایک بھی منتفی ہو جائے، کیونکہ ایک منتفی ہونے سے پوری منتفی کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ المرکب ینتفی بجزء ہی، کہ مرکب اپنے ایک جز سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ منتفی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو شرط کا انتفاع ہے اس کے دو طریقے ہوں گے، یا دونوں ختم ہو جائیں پھر بھی شرط ختم ہو جائے گی، اگر ایک بھی ختم ہو جائے تو شرط ختم ہو جائے گی، کیوں؟ لأن شرط عندنا المرکب من الاثنین من الشرطین، کما لو کانا یعنی یہ جو دو شرطیں، یہ دو جملے ہیں، جملتاً واحدہ، جیسے کہ اگر یہ دو جو ہے وہ جملے جب ایک جملہ ہوتے تو اس وقت جو آپ گفتگو کرتے وہی گفتگو ابھی بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔
اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب نماز کی جو قصر ہے وہ کب ہوگی نماز قصر؟ فقط اذان کے مخفی ہونے سے نہیں ہوگی، دونوں جب جمع ہو جائے پھر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر ایک مخفی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ پھر نماز کیا قصر نہیں کرنی، پوری رہے گی۔ دیواریں بھی چھپ جائیں اور اذان بھی نہ آئے، اس کی آواز بھی نہ آئے، پھر کریں گے۔ تو یہ طریقہ پہلا ہو گیا کہ جس سے جو ہے وہ دو روایات کے درمیان تعارض کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس میں ہم نے کس کو قربان کیا جی؟ اطلاق واوی کو قربان کیا، یعنی استقلال سے کیا اٹھایا؟ ہاتھ اٹھایا۔ اچھا دوسرا طریقہ، الوجہ الثانی ان نقیدہما من ناحیت ظہورہما فی الانحصار، کہ ہم ان دو شرطوں کی قید لگائیں، لیکن کس اعتبار سے؟ کہ جو ان کا ظہور انحصار میں ہے، اور یہ انحصار کا ظہور کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ ذالک ظہور الناشی من الاطلاق، کون سا اطلاق؟ المقابل للتقیید باو، یعنی اطلاق اوی سے جو پیدا ہوا تھا، جو اطلاق تقیید باو کے مقابلے میں تھا وہاں سے ظہور پیدا ہوا تھا، تو اب اس اطلاق کو آپ ختم کریں، آپ کہیں کہ اطلاق اوی کیا تھی؟ عدم القید باو، ابھی آپ کیا کہیں کہ القید باو۔ وحینئذ، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ وحینئذ یکون شرط احدہما علی البدلیہ، تو اس صورت میں شرط آپ کی کیا بنے گی؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک بنے گی، وہ بدلیت کی بنیاد پہ ہوگی، مل کے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا شرط کیا ہوگی؟ اب الجامع بینہما، شرط کیا ہوگی؟ ان کے درمیان ایک ایسی چیز جامع ہوگی کہ اعلی ان یکون کل منہما مصداقا لہ، کہ یہ دو شرطیں اس کا کیا کہلائیں گی؟ مصداق کہلائیں گی۔ یعنی آپ کیا کہہ دیں کہ اصل چیز جو ہے وہ شریعت کی نگاہ میں ایک خاص قسم کی دوری ہے، کہ آپ اتنا دور ہو جائیں تو آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ نماز قصر ہو جاتی ہے، اور اس دوری کے کیا دو مصداق ہیں، ایک مصداق کیا ہے کہ جب اذان کیا ہو جائے؟ مخفی ہو جائے، اور ایک مصداق کیا ہے کہ جب دیواریں کیا ہو جائیں؟ مخفی ہو جائیں۔ تو یعنی چاہے دو شرطوں کا جامع آپ کے پاس ہو یا جامع آپ کے پاس نہ ہو، قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ ایک کے آنے سے جزا آ جاتی ہے، دوسرے کے آنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ اگر سمجھ میں نہیں آیا، اب الجامع بینہما یعنی ان دونوں کے درمیان جامع مطلب کیا؟ دونوں ساتھ منتفی ہو جائے۔ نہیں، جامع کا مطلب یہ ہے، جامع کہتے ہیں عنوان جامع، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی پوچھے کہ بھئی نماز قصر کب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے نماز قصر ایک صورت میں تب ہوتی ہے کہ جب دیواریں مخفی ہو جائیں، ایک صورت یہ ہے کہ جب اذان، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے آپ کوئی ایک کلی سی بات بتائیں، آپ کہتے ہیں کلی بات تو بھئی یہ ہے کہ جب دوری پیدا ہو جائے، ٹھیک، آپ کہتے ہیں وہ دوری بات یہ واضح نہیں ہے، آپ کہتے ہیں آپ واضح آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کلی، تو میں نے یہ کلی بتا دیا، اب دوری کے مصداق مجھ سے پوچھ لو کہ کون سی دوری مراد ہے، تو ایک دوری کے مصداق کیا ہے کہ اذان جو ہے وہ مخفی ہو جائے، ایک دوری کے مصداق کیا ہے؟ یہ آپ نے شارٹ کٹ میں کیوں بتایا کہ دوری آپ چاہ رہے تھے کہ دونوں چیزوں کو ملا کے ایک عنوان کے طور پہ میں اسے بتاؤں، ایسا ثالث جو کلی ہو اور اس کے دو افراد یہ ہاں دو افراد ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں جامع کا یہ مطلب نہیں ہے معیت والا جو استقلال کو ختم کرتا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ جامع سے کیا مراد ہے؟ العنوان الجامع، العنوان الکلی، الذي تحته احاطہ یعنی العنوان، ہاں ایک عنوان کلی ہو اور اس عنوان کلی کے دو کیا ہوں؟ مصداق ہوں، صحیح، ایک خفاء اذان ہو اور ایک خفاء جدران، ان کا کوئی جامع مراد ہم درس خارج میں بحث کر رہے تھے تو ہمیں کوئی جامع اس کا نہیں ملا تھا، یعنی علماء بحث کرتے رہے کہ کیا اس کا جامع بنے گا، کوئی بھی نہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ جامع کیا کہتے ہیں؟ البعد، دوری، آپ کے مطلق جو بعد ہے نا یہ اس کا جامع آپ بنا لیں، جبکہ یہ نہیں ہے جامع۔ اور یہ جو ہے نا جامع بنانا نہ بنانا یہ ایک قسم کی آپ کیا کہتے ہیں فنکاری ہے، یعنی اور اس کا کوئی ثمرہ نہیں ہے، یعنی استدلال میں اور استنباط میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بات سمٹ جائے تھوڑی، وہ جو مختلف چیزیں آپ اس کو ایک عنوان میں لکھ دیں، ایک جو فقہی کتاب جب لکھی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے نا کہ آپ چیزوں کو سمیٹیں، تھوڑا روایات میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں نا ان کو سمیٹیں، ایک کلی عنوان بنائیں، پھر اس کی اقسام ذکر کریں یوں کر کے، تو وہ ایک بات اچھی لگ جاتی ہے، اس وجہ سے کیا عنوان جامع بناتے ہیں، وگرنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ سیدھا کہیں کہ بھئی دو شرطوں میں سے ہر ایک مستقل ہے اور ہر ایک دوسرے کے لیے کیا واقع ہو رہی ہے؟ بدل واقع ہو رہی ہے، کہتے ہیں ہاں بالکل ایسی ہے، بس ٹھیک ہے، اب جامع بنائیں یا نہ بنائیں کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نتیجہ اس کا کیا نکالیں گے جب اطلاق اوی کے اندر کیا کریں گے؟ تصرف کریں گے اور اطلاق اوی سے ہاتھ اٹھائیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان میں سے ہر ایک شرط کیا ہو جائے گی؟ ایک ہوگی، ان میں سے کوئی ایک بھی شرط بنے گی اور کوئی ایک شرط بنے گی بدلیت کی بنیاد پہ۔ اب الجامع بینہما، یا ان کے درمیان کوئی آپ جامع کو شرط بنا لیں، آپ کہتے ہیں اصل میں شرط کیا تھی؟ جامع تھی، اور اس جامع کے کیا مختلف اقسام ہیں، اس کے دو مصداق ہیں، مصداق ہیں، اس کے دو مصداق ہیں۔
کہ الا یکون کل منہما مصداق لہو، یعنی اس بنیاد پہ کہ جو یہ دونوں شرطیں ہیں وہ اس جامع کے لیے کیا بن رہے ہیں؟ مصداق بن رہے ہیں، ہر ایک مصداق بن رہی ہے۔ اور یہ جامع کی بات کب ہوتی ہے؟ وذالک حینما یمکن فرض الجامع بینہما، یہ وہاں پہ آپ بات کرتے ہیں کہ جب آپ کے لیے ممکن ہو کہ آپ ان دونوں کے درمیان کیا کوئی جامع بنا لیں۔ بھئی جامع کون سا؟ جو شریعت بنا کے دے، کہتے نہیں ولو کان عرفیاً، اگرچہ عرفی، کیونکہ یہ آپ اپنے یاد رکھنے کے لیے کر رہے ہیں نا، اپنی کتاب کو مرتب کرنا چاہتے ہیں، چیزیں یاد رکھنا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی عرفی آپ جامع بنا لیں، کوئی اس کی شرعی ہونے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جامع کوئی ہو یا جامع نہ ہو، بات اصل میں یہ ہے کہ دو شرطوں میں سے ہر ایک بدل بن جاتی ہیں اور مستقل بھی کیا رہتی ہیں، یعنی استقلال یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، فقط ان کا جو انحصار تھا دوسری کے اعتبار سے وہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے۔ یعنی ہم کہیں کہ بھائی جی معیار یہ ہے کہ مضافات شہر ختم ہو جائے، وہ کہ مضافات شہر کیسے ختم ہو جائے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم کہیں کہ خفائے اذان سے پتہ چلے گا، بالکل، کہ خفائے جدران سے پتہ چلے گا۔ تو یہ جو ہے مضافات کا ختم ہونا، یہ ہم نے جامع قرار دیا، یہ جامع قرار دیا، کوئی بھی جامع قرار دیا، آپ نے مضافات قرار دیا، ہم نے دوری قرار دی، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ کہہ دیجیے اصل معیار کسر کا کیا ہے؟ جدائی ہو جائے، ٹھیک ہے، فاصلے بد جائیں، کوئی بھی آپ جامع قرار دیں جیسا مزاج ہے کسی کا، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ تو اس میں پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیان نہیں کیا، ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اوپر نتیجہ کیا نکلا تھا کہ اذا خافی الاذان والجدران معا فقصر ہے، یہاں پہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیسے ایک جملہ نکلے گا؟ اذا خافی الاذان او الجدران فقصر، ٹھیک ہے، نتیجہ یہ نکلے گا۔ اور ثمرہ کیا نکلے گا کہ وہاں پہ اگر فقط جو ہے وہ اذان مخفی ہوتی تھی تو نماز قصر نہیں ہوتی تھی، جبکہ یہاں پہ فقط اذان مخفی ہوگی تو نماز کیا قصر ہو جائے گی۔ یہاں پہ ہر جو شرط ہے وہ مستقل، ہر شرط نہیں، مستقل تو وہاں پہ بھی تھی، نہیں وہاں پہ نہیں تھی مستقل، ہاں معذرت، وہاں پہ احسن تم، یہ جملہ ہے کہ یہاں پہ ہر شرط کیا مستقل ہے، مستقل ہے، تو اسی وجہ سے تو اپنی جزا چاہ، اپنی جزا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہو گئی، اگر جزء سبب ہوتی تو نہ کرتی، جزا کا مطالبہ، ٹھیک ہو گیا، واضح۔ تو لہٰذا یہ یہاں پہ ایڈ کر لیں گے دو لائنیں تاکہ یہ بات کیا ہو جائے، ان کی مکمل ہو جائے۔ یہاں پہ مثالیں وغیرہ، ہاں مثالیں وغیرہ اس کی ایڈ کریں گے، جس سے اوپر تھی۔ وَإِذَا يَدُورُ الْأَمْرُ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ فِي التَّصَرُّفِ، اب معاملہ دائر ہوگا کہ بھی تعارض کو اٹھانا ہے اور دو وجہوں میں سے ایک طرح کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ تصرف کرنا ہے۔ فَأَيُّهُمَا أَوْلَى، کون سا کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ حل الاولا، کیا بہتر یہ ہے کہ تقیید و ظہور شرطیتین فی الاستقلال، یا ظہور شرطین فی الاستقلال، کہ جو شرطین کا ظہور استقلال میں ہے اس کو آپ تقیید لگائیں، یعنی استقلال کو قربان کر دیں، او تقیید و ظہور ہما فی الانحصار، یا جو شرطین کا ظہور کس میں ہے؟ انحصار میں ہے، اس کی آپ تقیید لگائیں، یعنی انحصار کو قربان کر دیں۔ قولان فی المسئلہ، یہاں پہ فقہاء کے درمیان دو قول ہیں، والاوجہ، اور جو زیادہ وجیح ہے اور زیادہ مناسب علی الظاہر وہ کیا ہے؟ وہ تصرف ثانی، ہم کہیں گے یہ وجہ بتائیں، آپ نے استقلال میں تصرف نہیں کیا، انحصار میں تصرف کیا، تو مصنف کہے کہ بھی تعارض اسی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، منشأ تعارض جو بنا ہے اسی کو قربان کریں، جو لڑائی کا سبب بنے اسی کو باہر نکالا جائے، ایسی ہے۔ تو کہتے ہیں لأن منشأ التعارض بینہما، کیونکہ دو جملوں کے درمیان منشأ تعارض کیا تھا؟ ہوا ظہورہما فی الانحصار الذی یلزم منہ الظہور فی المفہوم، جب انحصار میں ظہور ہے تو انحصار کے ظہور سے کیا ہو جائے گا؟ ظہور فی المفہوم ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ پیچھے بیان کیا تھا نا کہ تیسرا جز جب آپ انحصار کو ثابت کرتے ہیں تو انحصار کے اندر جب ظہور ثابت ہوتا ہے تو مفہوم میں ظہور بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے۔ جب مفہوم میں ظہور ثابت ہو جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے؟ فیتعارض منطوق کل منہما مع مفہوم الاخری، تو اب ہر ایک کا جو منطوق ہے وہ دوسرے کے مفہوم سے ٹکرا جاتا ہے، کما تقدم، جیسے کہ یہ بات بیان کی ہے۔ فلا بد من رفع الید عن ظہور کل منہما فی الانحصار، بس ضروری ہے کہ آپ یہاں پہ ہاتھ اٹھا لیں کہ ہر ایک کا جو ظہور انحصار میں تھا نا اس سے آپ ہاتھ اٹھا لیں۔ بالاضافۃ الی المقدار، بالاضافۃ الی المقدار الذی دل علیہ منطوق شرطیۃ الاخری، یہ جملہ کیا بڑا اہم ہے کہ انحصار کے ظہور سے ہاتھ اٹھانا ہے، لیکن کتنی مقدار میں ہاتھ اٹھانا ہے؟ اس طریقے سے آپ ہاتھ نہ اٹھائیں کہ بیرا آپ کسی قسم کے مفہوم کی قائل نہ ہوں، ٹھیک ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں فقط دوسرے کی جو منطوق میں بات تھی نا اس کی نسبت سے کیا ہے آپ ہاتھ اٹھائیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اذا لم یخف الاذان فلا تقصر میں آپ سواء لگا رہے تھے نا، سواء خافی الجدران اولا، تو دوسرے میں خافی الجدران کی بات ہے، تو خافی الجدران کی نسبت سے جو اس کا اطلاق ہے نا اس سے ہاتھ اٹھائیں، اور خافی الجدران کے علاوہ جو باقی اطلاق ہے انحصار میں اس کو باقی رکھیں،
ٹھیک ہے. یعنی ہم جملہ کیا دوبارہ سے کیا بول جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کا ظہور کس میں ہے, انحصار میں ہے. انحصار کا کیا مطلب ہے کہ بس یہی ایک شرط کیا ہے, منحصر ہو گئی ہے. ہاں, جزا منحصر ہے, یعنی شرط منحصر ہو گئی ہے, سبب کیا منحصر ہے جزا کے لیے. یعنی لا یوجد سبب آخر, کوئی اور سبب موجود نہیں ہے اس جزا کے لیے. اس کو آپ کھولیں, اس اطلاق کو کھولیں, یعنی انحصار کو جو آپ نے ثابت کیا اطلاق, اس کو کھولیں تو کیسے کھولیں گے آپ کہیں گے اصل جملہ ہمارے پاس یوں بن رہا ہے کہ اذا لم یخفل اذان فلا تقصر سواء. یہ اطلاق کیسے کھلے گا, سواء سے کھلے گا, سواء خفی الجدران ام لا. ہم کہتے ہیں یہ جو اطلاق ہے نا سواء, کہ چاہے اذان چاہے جدران مخفی ہو یا جدران مخفی نہ ہو, اس کے اندر تھوڑا کیا کریں, تصرف کریں. لیکن کتنا تصرف کریں کہ پورے کے پورے کو اڑا دیں آپ کہیں کہ سواء ہے ہی نہیں, کہتے نہیں پورے کو نہ اڑائیں. فقط جو دوسرا منطوق تھا نا جس میں کیا نام تھی, جدران کے مخفی ہونے کی بات تھی, فقط اس کی نسبت سے کیا ہے آپ اڑائیں. آپ کہیں کہ یہاں پہ سواء خافی الجدران کو آپ نکالیں, ٹھیک ہے, خافی الجدران کے اندر سواء نہیں لگے گا, اس کے علاوہ جو ہے اس میں کیا سواء لگا دیں. یعنی کیا مطلب, یعنی آپ یہ کہیں کہ جب اذان بھی مخفی نہ ہو اور ادھر سے جدران مخفی ہو یا مخفی نہ ہو, کہتے نہیں جب جدران بھی مخفی نہ ہو اس کو اپنے ساتھ ہم ملا لیں, اس کے علاوہ میں کیا سواء لگا دیں. ان دونوں کے علاوہ پھر دنیا کی تیسری چیز جو بھی آتی رہے آپ نے کیا کرنی ہے, نماز کو کیا ہے تمام پڑھنا ہے. فلا تقصر, نماز کیا قصر نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں بھائی آتا ہے مظفر اذا خفی الاذان فلا تقصر سواء خفیت الجدران ام لا. میں اس پورے کو اڑا رہا ہوں. پھر جو دوسرا مفہوم ہے اذا خفیت الجدران فلا تقصر سواء خفی الاذان ام لا, میں اس کو بھی پورا کا پورا اڑا رہا ہوں. بھائی کیا فرق پڑتا ہے. پھر میں نے جب ان دونوں کو ملا دیا تو پھر کیونکہ ان میں انحصاریت ہے تو وہ مستقلاً ایک پورا جملہ اس کا مفہوم میں نہیں اڑا رہا, کیونکہ بلا کر ہاں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ہاں دیکھیں وہی وہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دو جملوں کو ملا کے ایک جملہ بنا لوں گا پھر اس کا میں مفہوم مانوں گا, یعنی اس کے اندر میں ہاں یہ بالکل بات سمجھ گیا میں آپ کی, کہ دو جملوں کو ملا لوں گا, دونوں جملوں کو ملانے کے بعد میں یہاں پہ انحصار مانوں گا, دو کے علاوہ میں کیا ہے انحصار مانوں گا کہ بھئی انہی دو کے اندر کیا منحصر ہو چکی ہے بات. مصنف کہتے ہیں یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے پاس گنجائش رہے کہ بعد میں آپ انحصار کو رکھ سکیں. اگر پہلے سے آپ سارے قسم کا انحصار اڑا چکے ہیں تو پھر آپ دو کو ملانے کے بعد دوبارہ انحصار کہاں سے لا رہے ہیں. ہاں نہیں یہ بس یہ آپ اس کو تھوڑا غور کیجیے گا. ابھی میں اس کو ہاں نہیں یہ جدید نہیں ہے, جدید نہیں ہے, وہی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ غور کیجیے گا. وہی ہے جو آپ نے پورا نہیں اڑایا تھا نا, یہ وہی آ رہا ہے, اور اس کا بقیہ ہے, ٹھیک ہے, اس کا پارٹ 2 ہے یہ آپ, ٹھیک ہے. لیکن یہ بات کیسے آپ کو سمجھ آئے گی, اس میں آپ کو وہ ہمارے کہتے تھے کہ مطالعہ تحت لیافی, کہ آپ کتاب وغیرہ ساری چیز چھوڑ دیں, بس ذہن کے اوپر زور ڈالیں اور سوچنا شروع کر دیں یہ جملہ کیسے بنتا ہے کیسے نہیں بنتا, یہ تب بنتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں واضح پریشان ہو گیا بنتا جابر صاحب. اچھا, فلا بد من رفع الید عن ظہور کل منہما فی الانحصار, کہ ہر ایک کا جو ظہور تھا انحصار میں, ظہور کہاں سے پیدا ہو رہا تھا, اطلاق سے. یعنی اس اطلاق سے آپ کو کیا اٹھانا ہے, ہاتھ اٹھانا ہے. لیکن اطلاق سے کتنی نسبت میں ہاتھ اٹھانا ہے, کہتے ہیں بالاضافت الی المقدار, اسی مقدار کی نسبت سے ہاتھ اٹھانا ہے کہ الذی دل علیہ منطوق شرطیت الاخری, کہ جس کے اوپر شرطیت اخری کا منطوق کیا کرتا تھا, دلالت کرتا تھا. آپ کہیں گے یہ جو آپ مطلقاً کہہ رہے ہیں نا کہ نماز کو قصر نہیں کرنا, اگر کیا ہے یہ اذان مخفی نہیں ہوئی نماز کو قصر نہیں کرنا, آپ کہیں مطلقاً آپ بات نہ کرو کہ ہر صورت میں نہیں کرنا. آپ کہیں وہ جو دوسرا منطوق کہہ رہے ہیں نا کہ جدران چھپ جائیں قصر کر دینا ہے, اس کو بھی آپ مان لو, آپ کو ٹھیک ہے اس کو لے آئیں کہ جدران مخفی ہو جائیں تو نماز قصر کر لیں گے. اس کے بعد ہم کہیں گے اب مطلقاً نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اسے کیا کہتے ہیں, بحسب ضرورت, کہ اطلاق یعنی اسے وہ بات وہی ہے کہ جس چیز کی وجہ سے تعارض پیدا ہو رہا تھا فقط آپ اسی چیز کو ختم کریں, باقی میں یہاں پہ تعارض نہیں ہے اس کو آپ ختم نہ کریں. ان کا دعویٰ میں سمجھ گیا, یعنی کیونکہ سواؤن سے پیدا ہو رہا تھا نا, تو صرف سواؤن کو اڑاؤ, باقی والا مفہوم رہنے دو. ہاں باقی والا رہنے دو. سواؤن میں بھی کس کو اڑاؤ, سواؤن کو, سارے سواؤن کو رکھو, اس سواؤن میں فقط جو ہے وہ جدار کو اپنے پاس رکھ لو, جدار کو اپنے پاس رکھ کے باقی کو اڑاؤ, یوں ہے. یعنی اسی ہاں یعنی اطلاق کو اٹھانا ہے. اطلاق کو کیسے اٹھانا ہے, جدار کی نسبت سے فقط اٹھانا ہے بس. اطلاق کیا, یعنی سواؤن ہے, سواؤن کا انکار کرنا ہے, کس کی نسبت سے کرنا ہے, جدار کی نسبت سے کرنا ہے. یعنی ہم کہیں گے جدار ان کو سواؤن ثابت نہیں ہے,
یہ اطلاق جو ہے جدار کو کیا ہے شامل نہیں ہے. اب اس کے آپ کیا کریں جملے آپ بنائیں, اس کے کیا جملے بن سکتے ہیں, مزید عربی شروحات دیکھیں انہوں نے کیا جملے بنائے تاکہ اس کے بعد آپ کے پاس کیا جملے ہیں. مثال طور پہ ایک جملہ آغا نے استعمال کیا کہ بحسب ضرورت, ٹھیک ہے, آپ حسب ضرورت کیا کریں گے اطلاق میں تصرف کریں گے, اطلاق سے آپ اٹھائیں گے. دوسرا جملہ کیا استعمال ہوتا ہے کہ رفع الید عن ھذا الاطلاق غیر الجدران, یوں کر کے ایک جملہ بنے گا. مزید کیا کیا جملے بن سکتے ہیں یہ آپ خود ذہن پہ بنائیں, اپنے ذہن سے بنائیں, پھر آپ شروحات کو دیکھیں کہ لوگوں نے کیا جملے بنائے ہوئے ہیں, تب یہ چیز آپ کے ذہن میں کیا بیٹھے گی. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے کا جو منطوق ہے اس کو آپ تصرف نہیں کر رہے, اس کو آپ باقی رکھ رہے ہیں, اور اس کے جو مفہوم کا اطلاق تھا, جو انحصار میں اطلاق تھا یعنی مفہوم کا, اس میں کیا کر رہے ہیں آپ تصرف کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ لأن ظہور المنطوق اقوا, منطوق کا جو ظہور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اقوا ہوتا ہے, اس کو آپ نہ چھڑیں. آپ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب اذان مخفی نہیں ہوگی تو نماز قصر نہیں کریں, دوسرا منطوق ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جدران مخفی ہوتی ہیں تو قصر ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں آپ منطوق ہیں, آپ تو بھی بڑے بادشاہ ہیں, اقوا ہیں, آپ کو ہم نہیں چھیڑ رہے سواؤن میں. آپ کی دلالت مطابق ہی, ہاں آپ کی دلالت مطابق ہی ہے, آپ اقوا ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, آپ کی اوپر ہم نے سواؤن نہیں لگایا, ٹھیک ہے, لا تقصر کو. اما ظہور کل من الشرطیتین فی الاستقلال فلا معارض له, یہ جو ہم بات کر رہے تھے پہلے والی ظہور کی کہ ہر ایک شرط کا ظہور کس میں استقلال میں ہے, کہتے ہیں کہ فلا معارض له, تو اس سے تو کوئی چیز تعارض بنتی نہیں ہے, اس ظہور کی کوئی چیز متعارض ہے ہی نہیں. حتی ترفع الید عنہ, جب استقلال میں ظہور کی وجہ سے تعارض بنتے نہیں ہیں تو اس سے آپ کے ہاتھ کیوں اٹھائیں, ٹھیک ہے, بالکل. یعنی پیپر بنانے والا جب عبارت دے گا نا آپ کو, وہ یہی عبارت دے گا شرح میں, ٹھیک ہے, یہ میں پیشن گوئی ہے وہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اگر اس نے دینا چاہیے یہی, ہاں یہی عبارت دے گا, اور اسی کے اوپر کیا آپ سے وہ شرح مانگے گا. ہوتی بھی یہی ہے, ہاں ہوتی بھی یہی ہے, ٹھیک ہے. ایسی شرح لکھیں گے کہ ہاں تو اس کی, ہاں ہاں, لیکن اس کو آپ پہلے مباحثہ کریں, اس کو حل کریں, کیا اس کا مطلب کیا ہے بالاضافہ باقی چیزوں کا, پھر آپ سنائیں ہمیں ایک دفعہ, پھر ہم اوکے کریں گے, پھر آپ عبارت کی طرف جائیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب نتیجہ نکالے جی, یہ ایک پیرا پڑھ کے بات ختم آپ کی زحمت تمام, کہ وَإِذَا تَرَجَّحَ الْقَوْلُ الثَّانِي, جب قول ثانی کیا ہو گیا راجح ہو گیا, وہ کیا تھا, وَهُوَ التَّصَرُّفُ فِي ظُهُورِ الشَّرْطِيَّتَيْنِ فِي الْإِنْصَارِ, انحصار میں جو ظہور تھا, یعنی انحصار میں جو اطلاق تھا اس میں ہم نے تصرف کر دیا, اس کے اندر تصرف کیا, کیا مطلب اس کو ختم نہیں کیا, اس کے اندر تھوڑی کیا تھی چینجنگ کی, اس کا دائرہ کیا تھا بڑا وسیع تھا, اسے تھوڑا سا کیا کیا تنگ کر دیا. واقعی اس کو حذف نہ نہیں کہا, یا مثلا بالکل ہاں رفع ید نہیں کہا, ہاں تصرف کہا, تصرف کیا اس میں. تو یکون کل من الشرطین مستقلا فی التاثیر, نتیجہ کیا نکلے گا کہ دو شرطوں میں سے ہر ایک کیا بن جائے گی, مستقل فی التاثیر ہوگی. فَإِذَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا, جب ان میں سے ایک بھی آ جائے گی تو کان لہ التأثیر فی ثبوت الحکم, تو اس کا اثر ہوگا کہ حکم کیا ہو جائے گا, ثابت ہو جائے گا. اچھا, آپ کہیں گے بھی اگر دونوں کٹھی آ جائیں تو پھر کیا کریں گے, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ وَإِنْ حَاصَلَ مَعًا, اگر دونوں کٹھی ثابت ہو جائیں تو فَإِنْ كَانَ حُصُولُهُمَا بِالتَّعَاقُبِ, اگر ایک کے بعد دوسری آ رہی ہے تو پھر تو ہم کیا کہیں گے, کان تاثیر للسابق, تاثیر کس کی ہوگی, سابق کی ہوگی. دوسرا ایسے فضول میں آ رہا ہے, پہلے نماز قصر ثابت ہو چکی ہے, کس وجہ سے, کیونکہ اذان مخفی ہو گئی تھی, تو اب جو جدران مخفی ہوئی ہے تو اس نے کیا دوبارہ نماز قصر کو وجوب کیا, کہتے ہیں نہیں یہ لغو ہو جائے گا. تاثیر جو قصر کے قصر یعنی وجوب قصر میں جو تاثیر آئی ہے وہ پہلے سے آ چکی ہے, پہلے سے اس بندے کے اوپر کیا ہے, نماز قصر واجب ہو چکی ہے, تو اب دوسری کی یہاں پہ کوئی حیثیت نہیں رہے گی. وَإِن تَقَارَنَا, اور اگر یہ دونوں مل جائیں تو ہم کہیں گے کہ کان العصر اللہم مان, تو اب دونوں کا کیا ہو جائے گا, اثر ہو جائے گا. وَيَكُونَانِ كَالسَّبَبِ الْوَاحِدِ, اور دونوں کیا ایک سبب کی طرح ہو جائیں گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ لِامْتِنَاعِ تکرار الجزاء حسب الفرض, حسب فرض یہ ہے کہ جزا کا تکرار کر نہیں سکتے, تو لہٰذا آپ کہیں گے بھی دونوں کٹھے آئے ہیں تو جزا تو ایک ہی رہے گی. لہٰذا آپ یہاں پہ سمجھنے کے لیے کہہ دیں کہ دونوں نے کٹھی کیا کی ہے, تاثیر کی ہے. ترجیح بلا مرجع کی آپ بات نہ کریں کہ آپ کہیں کہ پہلی نے عمل کیا ہے دوسرے نے کیا, آپ کہ دونوں نے کٹھا کیا کر دیا, عمل کر دیا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو جملہ ہے کہ دونوں نے کٹھا عمل کیا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی, آپ کہیں بس نماز قصر ہوگی تو کافی ہے, اب دونوں کی وجہ سے ہوئی ہے, ایک کی وجہ سے ہوئی ہے, یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ کیا تھی ہماری بحث مکمل ہوئی کہ جب جزا قابل تکرار نہیں تھی. اب جزا جب قابل تکرار ہوتی ہے
اب وہاں پہ کون سے تصرف ہوتے ہیں اور کیا وہاں پہ گیم ہے، تو یہ ایک اگر لمبی گیم ہے بہت زیادہ. اللہ صلی علی محمد.